بدنصیبی یہ نہیں کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا، بدنصیبی یہ نہیں کہ ڈالر کا ریٹ مہنگا ہو گیا، بدنصیبی یہ کہ پورا ہفتہ گزر گیا میرے گھر میں نماز کے لیے کسی نے جائے نماز نہیں بچھایا، یہ بدنصیبی ہے۔ پچھلے رمضان سے اگلا رمضان آ گیا، اب دوبارہ رمضان ہوا، آنا چاہتا ہے، آ رہا ہے میرے عزیزو، سال گزر جاتا ہے، آپ کے میرے گھر میں قرآن پاک کھولنے والا کوئی نظر نہیں آتا، یہ بدنصیبی۔ قیامت کا دن ہوگا میرے عزیزو، جب جہنم کو میرے عزیزو اس کے عذابوں کے ساتھ، اس کی بھڑکتی آگ کے ساتھ لایا جائے گا، جب اس میں سے گردن، اونٹ نما گردن نکلے گی اور لوگوں کی گردنوں پر میرے عزیزو بڑکا بھر بھر کر، پنجے جکڑ جکڑ کر جب اٹھا کے جہنم اپنے اندر لے کے جائے گی تو لوگ روتے بھی جائیں گے اور کہیں گے بتاؤ بتاؤ ہمیں کس جرم کی آج سزا مل رہی ہے۔ خدا کے سامنے کڑ جائیں گے، دستے اللہ کون سی سزا دے رہا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے نقشہ کھول دیا، فرمایا خبردار یوں نہ کہنا آج کس کی سزا مل رہی ہے، میں تمہیں بتاؤں گا کس چیز کی سزا مل رہی ہے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین۔ اس کو بالکل سادہ کر دے میرے بھائی، میری آواز بڑی اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس سے پہلے مالک کائنات قرآن کریم کے اندر بیان کر رہا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، یہ پورا رکوع پڑھ کے تو دیکھو سورہ فجر کو، جو تو نے کرتوت کیے تھے، جو زمانے کے اندر تیری ترتیب چل رہی تھی، آج وہ سارا منظر تیرے سامنے ہم نے پیش کر دیا۔ جب تیرے پر خوشحالی آئی کہتا اللہ کی طرف سے آئی، جب بدحالی آئی کہتا اللہ کی طرف سے آئی، جب تیرے پر تیرے گناہوں کی سزا آنے لگی کہنے لگا اللہ کی طرف سے آئی، ہرگز نہیں۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، جب تیرے اعمال آسمان پر نیک جایا کرتے تھے، حالات بہتر ہوا کرتے تھے، جب تیرے اعمال آسمان پر اچھے نہ جانے لگے، تیرے حالات کی بنا پر تیرے جیسے فیصلے زمین پر آنا شروع ہو گئے، جیسا تو نے زمین پر ہمیں کام کر کے دکھایا، امتحان دے کے دکھایا، ویسا نتیجہ ہم نے آسمان سے خس کر کے ویسے نمبر تجھے عطا کر دیے۔ اسکول بچہ جاتا ہے میرے عزیزو، اماں صبح اس کو صحیح کر میرے چاند، میرا تو گلا میں نے پورا مہینہ چلنا ہے، کوئی بات نہیں ہے، تسلی سے کر، دروش نہیں پڑھ کے پھونک مار اس کے اوپر، ٹینٹا بالکل سادہ کر دے اس کو، پتہ نہیں میرا نا گلا خراب ہو، میں بدگمانی میں بیچارے نہیں ہوتا کوئی بات نہیں، اس کا یہ مشین بھی ہے، کوئی 4 گھنٹے سے چل رہی ہے۔ جب اسکول بچہ جاتا ہے اماں یونیفارم بھی نیا استری کر کے دیتی ہے، اگر لائٹ چلی جائے تو جنریٹر چلاتی ہے، ناشتہ بھی بنا کے دے گی، اتنی سی جیومیٹری کے اندر میرے عزیزو باکس کے اندر اماں پینسل بھی رکھ کے دے گی، ربڑ بھی رکھ کے دے گی، سارا ساز و سامان اماں جان رکھ کے دے گی، اور بچے کو دکھائے گی دیکھ یہ سارا سامان اس کے اندر پورا ہے، پینسل کو بار بار گھڑ کے خراب نہ کر کے لے کے آنا، شارپنر نہ کر کے لے کے آنا۔ جب بچہ آتا ہے اس ڈبے میں سے میرے عزیزو ایک آدھی چیز کم ہوتی ہے، ماں ڈانٹ بھی دیتی ہے، آنکھ دکھاتی ہے، کبھی کبھی کان مروڑ دیتی ہے، دوسرے دن پھر بھر کے دے دی، پھر خالی کر کے لے آیا تو پھر ماں 2-4 تھپڑ بھی مار دیتی ہے اور کہتی ہے دفعہ ہو میری نظروں کے سامنے نہ آنا، تو نے تو حد ہی کر دی ہے، تو نے تو اپنے باپ کی کمائی کو حرام سمجھا ہوا ہے۔ مالک کائنات نے جب دنیا کے اندر بھیجا ہمارے سے وعدہ کیا تھا الست بربکم، بتاؤ میں تمہارا رب کوئی نہیں، ہر ایک نے کہا تھا قالوا بلا وربنا الہ العالمین، ہم نے تجھے رب مانا، اس پر تو بھی گواہ، ہم گواہ ہو جائیں۔ اللہ جل شانہ نے جب دنیا کی زندگی کے اندر بھیجا تو تھیلا اللہ نے پورا پورا دے کے بھیجا تھا، کردار بھی تھا، اطاعت بھی تھی، حکموں کی پابندی بھی تھی، تابعداری بھی تھی، عشق خدا بھی تھا، فنا فی اللہ فنا فی الرسول بھی تھا، ساری چیزیں مالک کائنات نے اپنے لطف و کرم سے آپ کو مجھے عطا فرمائی تھی، اور مالک کائنات نے کہا تھا یہ تھیلا دے کے بھیج رہا ہوں، اسے ایسا ہی بھرا ہوا لے کے آنا تو تیرے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دوں گا، اگر تھیلے میں ایک چیز کم رہ گئی تو اس چیز کا جب تک حساب نہ لے لوں تجھے قدم بھی اٹھانے نہیں دوں گا۔ یہ وعدہ ہوا ہمارا، وہاں پہ ایگریمنٹ ہوا، روڈ تمہارے علاقے کا اللہ کا شکر بن گیا، آدھا پچادہ بن گیا، ورنہ پچھلے دھندوں کے موسم میں ہم گئے تو ہمیں تو اپنی گاڑی نہیں لگ رہی تھی، جب فاروق آباد سے حفظ آباد کی طرف گئے، اللہ ٹریکٹر لگتا تھا ٹھر 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 ٹھر،
لیکن آج تو اللہ کی بڑی نعمت ہے، کافی حد تک بن گیا آپ کا روڈ. اللہ تعالیٰ اور ہمارے دلوں کی صفائی روڈ ایسے بنا دے بھائی. روڈ والے ٹھیکیدار نے جب ٹھیکہ منظور ہوا اس وقت کہا تھا پورا مٹیریل لگانا ورنہ تیرا بل روک لیا جائے گا. جب بھی بل روک لیا جاتا ہے تو کام بھی رک جاتا ہے. میرے عزیز و مالک کائنات نے بھی اعلان کر دیا تھا، فرمایا تھیلا پورا بھر کے واپس لے کے آنا ورنہ تیرا بل روک لیا جائے گا. اگر تیرا تھیلا میں نے زمین پہ خالی دیکھا تو معیشت کا بل روک لوں گا، روزی کا بل روک لوں گا. اگر میں نے تیرا زمین پر تھیلا خالی دیکھا تو اولاد کا بل روک لوں گا، تابع داری کا بل روک لوں گا، چہرے پر رونق کا بل روک لوں گا، روح سیاہی تیرا چہرہ کر دوں گا. میرے عزیزو آج خدا پاک کی قسم ہے وہ سزا اپنی مرضی سے نہیں دے رہا بلکہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے دے رہا ہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اے میرا بندہ روئے زمین پر جو کچھ ہو رہا ہے سارے کا سارا تیرے ہاتھوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. خبردار پھر بھی میرے سے پوچھ رہا ہے مولا میں کی کیتا ویعفو عن کثیر. اگر میں تجھے بتلانے پر آ گیا کہ تو نے یہ کیا تو بیوی اپنا شوہر تجھے قبول کرنے کو بھی تیار نہیں ہوگی. یہ تیرے اندر گند بھرا پڑا ہے، یہ تو میرا کرم مان میں نے تیرے ساتھ کیسے کیسے معاملے کیے ہیں. خبردار اس تھیلے کو بھر کے لانا میرے پاس، وہ تھیلا خالی نہ میرے پاس لے کے آنا. اب میرے عزیز و ایمانداری سے بتاؤ ہمارے پاس تھیلا بھرا ہوا تو دور کی بات ہے، ہمارا تو تھیلا ہی کہیں گم ہو گیا ہے. اس تھیلے کی پیکنگ میرے عزیزو سیل پیک کیا تھا نماز کے سجدوں سے، اس تھیلے کو سیل پیک کیا تھا اپنی رضا سے، مصطفیٰ کی عطا سے. اللہ کی عزت کی قسم ہے اس تھیلے کا سامان تو دور کی بات ہے، آج وہ تھیلا ہی ہمارے سے گم ہو گیا. تلاش کرنا تو دور کی بات ہے، اس کے گم ہونے پر ہمارے کو احساس بھی پیدا نہیں ہو رہا ہے. یہ کاغذ کے ٹکڑے اگر ڈسٹ بن کے اندر پڑے ان کی قدر کوئی نہیں، اگر یہ پیکنگ کے اندر چھپے ہو تو عبد الحنان بھی اس سے منہ پہنچنے کے لیے تیار ہوگا. تو معلوم ہوا اس کی قدر کو اوپر کی پیکنگ نے بڑھا دیا ہے. آپ اوڈا والی بستی سے چلے جاؤ، فاروق آباد چلے جاؤ، دائیں بائیں چلے جاؤ، سنا کہ یہاں کا حلوہ ڈوڈا بڑا مشہور ہے. میرے چاند میرے عزیزو تم فیصل آباد جاؤ گے، شیخوپورہ جاؤ گے، موڑ امن آباد چلے جاؤ مٹھائی لینے کے لیے جاؤ گے، تم کسی رشتہ دار کے گھر جاؤ گے، ڈبہ میرے عزیزو امن آباد کی مٹھائی کا ہو، اندر جو بھی کچھ بھرا ہو ڈبہ میرے عزیزو اندر کی چیز کی اہمیت کو بڑھا دیتا ہے. جب امن آباد کا دیسی گھی کی مٹھائی کا ڈبے کا مونوگرام میرے سامنے پیش کرو گے، اندر اس میں ڈالڈا ہو، شیرے کی بنی مٹھائی ہو، لیکن اس شیرے کی بنی مٹھائی کو میرے عزیزو اس کی ویلیو نے ڈبے کی پیکنگ نے بڑھا دیا ہے. جب ڈبہ پیکنگ والا میرے پاس آئے گا تو میں کہوں گا اپنی ماں سے کہہ ذرا اسے اونچی جگہ پہ رکھ دے، اسے فریج میں رکھ دے، میری الماری میں رکھ دے، اسے کسی کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہ دینا. جب میں ڈبہ کھول کے دیکھوں گا تو میزبان کو پتا ہوگا یا مہمان کو پتا ہوگا اس کے اندر کیا ہے. مالک کائنات بھی اپنے بندوں میں اعلان کر رہا ہے، میرا نبی اعلان کر دے ذرا پیکنگ صاف ستھری لے کے میدان محشر میں آ جانا. مجھے پتہ ہے اندر کیا ہے، دینے والے کو پتہ ہے اندر کیا ہے، لیکن میری مخلوق کے سامنے اللہ اکبر ڈبہ اچھا لے کے آنا، کردار مصطفیٰ والا لے کے آنا، شباب مصطفیٰ والی لے کے آ جانا. باقی ڈبہ جانے ڈبے کے اندر کا جو سامان ہے میں جانوں وہ میرا بندہ جانے. اللہ سائیاں پھر کیا کرے گا؟ پیکنگ صاف لے کے آؤ، اندر خام مال لے کے آ گیا، میرا مالک پھر کیا کرے گا؟ فرمایا اسی لیے میں اپنے محبوب کو اپنے ساتھ کھڑا کر لوں گا، تیرا ڈبہ دیکھوں گا، ڈبے کی پیکنگ کو دیکھ کے اندر نہیں دیکھوں گا، اپنے محبوب کا چہرہ دیکھوں گا. میرا محبوب سفارش کر کے دکھائے گا، میں تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھول کے دکھا دوں گا. ڈبہ میرے عزیزو ہمیں کم از کم یہ ڈبہ جو اوپر کا یہ تو پیکنگ اچھی ہونی چاہیے. اگر میرے چہرے پہ داڑھی نہ ہوتی، میرے سر پہ ٹوپی نہ ہوتی، قرآن کی باتیں مجھے 4-5 آتی نہ ہوتی، تو اللہ کی قسم کوئی مجھے پیر طریقت نہ کہتا، کوئی مجھے رہبر شریعت نہ کہتا، کوئی مجھے قاری قرآن نہ کہتا، کوئی مجھے حضرت جی نہ کہتا، واضح خوش الحان نہ کہتا. اللہ کی قسم اندر پتہ نہیں کیا بھرا پڑا ہے، لیکن پیکنگ اوپر سے میں نے مدینے والی بنا رکھی ہے. رب کعبہ کی قسم اللہ نے انسان تو کیا جانوروں کے دلوں کے اندر بھی عزت بڑھا کے رکھی ہوئی ہے. ہمارا ڈبہ ہی لیک ہو گیا، ڈبہ ہی خراب ہے. فرض کیجئے یہ میت ہے، ابا جان لیٹے ہوئے ہیں، اوپر میرے عزیزو یہ چادر پڑی ہوئی ہے. کون ملک
کون ارائی، کون کمبو، کون مربوں کا مالک، کون چودھری؟ ویلیوں کا تو اس وقت پتہ لگ گیا، کفن میں پڑا ہوا تھا، تجھے گھر کی چادر دینے کے لیے تیار کوئی نہیں، تیرے عیبوں کو اللہ کے گھر نے چھپایا، اللہ کے گھر کی چادر نے چھپایا، اب بھی تجھے سمجھ نہیں آتی؟ بیٹا اپنا رومال ڈالنے کو تیار نہیں تھا، چودھری کے جنازے پہ کمی میرے عزیزو اس کی بغل کے اندر اس کے پیٹ کے اوپر چادر کی گرہ باندھنے کو قبر میں تیار کوئی نہیں تھا۔ جب کہا تھا ہے چادرہ کیسے کھول، تو سب کو اپنی چادر چھپا کے کھڑے ہو گئے تھے، اس کے کفن کے ساتھ لگے گی۔ اللہ اکبر، جب جنازہ جاتا ہے، اماں کا ابا کا کسی کا جنازہ جاتا ہے تو میرا چاند اللہ اکبر اس کے اوپر ایک چادر ہوتی ہے جس چادر کے اوپر پورا دین لکھا ہوتا ہے، یا اللہ یا رسول اللہ یا حیو یا قیوم لکھا ہوتا ہے، اللہ اکبر 6 کلمے لکھے ہوتے ہیں، ایمان مجمل ایمان فصل سارا کا سارا لکھا ہوتا ہے۔ جب گھر سے جنازہ اس چادر میں لپیٹ کے کلمہ شہادت لگا کے نعرہ لے کے جاتے ہیں تو مالک کہتا ہے ظالمہ، چادر تو وہ لے کے آئی جس پہ پورا دین لکھا ہوا، لیکن چادر کے اندر اس کو چھپا کے لا رہا ہے جیسے کلمہ طیبہ بھی پورا پڑھنا نہیں آتا ہے۔ یہ سارے کے سارے یہ جتنے آج میرے پہ پیسے نچھاور کر رہے ہیں، اللہ ان کے مال میں جان میں برکت عطا فرمائے۔ اگر میں مر گیا تو خدا کی قسم پیسہ تو دور کی بات ہے، میرے جنازے کے انتظار میں دھوپ میں کھڑے ہونے کے لیے بھی یہ تیار نہیں ہوں گے، انہوں نے کوئی نہیں آنا۔ یہ سارے 4 دن کا میلہ پھر اندھیری رات ہے، کوئی نہیں میرے عزیزوں میرے 4 دن میں سے آئے گا۔ اتنے بے وفا ہیں، مر کے دیکھ لے، نہیں یقین آتا مر کے دیکھ لے، ابھی گھر کے اندر شور ہوگا، ہائے ہائے، سوتے ہوئے لوگ اٹھ جائیں گے، دروازے کھل جائیں گے، کی ہویا؟ ابا مر گیا، اماں مر گیا، کوئی دھیے کہہ کوئی پتر کہہ کے سینے سے لگائے گا، کہے گا کوئی نہیں اللہ دا حکم، اللہ دا حکم۔ تھوڑی دیر بعد بیوی رونے کے، سگی بیوی رونے کے بعد، 4 بچوں کی ماں رونے کے بعد کہے گی ادھر آ، خالہ نو فون کر دے، ممی نو فون کر دے، ملتان کر دے، لاہور کر دے، کی آجو سارے آجو، ابا مر گیا، اب کسی کام کے قابل نہیں رہا، ہم اکیلے سے جنازہ نہیں لے جا سکتے، ہو ہماری مدد کرو۔ صبح فجر کی نماز کے بعد اتنی ساری پرچیاں میرے عزیزوں، کوئی بندہ ہاتھ میں پکڑ کے کھڑا ہوگا، کہیں گے کیا بات ہے، فلانی مسجد فون کرایا، سیم علی مسجد فون کرایا، فاروق آباد فون کرا پر اعلان کرایا، کہے گا چاچا موٹر سائیکل کوئی نہیں، موٹر سائیکل آن دے، 10 چاچے چابیاں لے کے کھڑے ہو جائیں گے، میری لے جا چھتی کر، یہ سارے کے سارے اعلان کرائیں گے۔ فاروق آباد میں، اوٹا والی بستی موسیٰ آباد میں اعلان ہوگا، حضرات ایک ضروری اعلان سنو، یہ اعلان امی کی طرف سے، یہ اعلان ابو کی طرف سے، یہ اعلان بھائی کی طرف سے، یہ اعلان سگے بیٹے کی طرف سے، ہمارا ابا مر گیا، نہ کھانے کے قابل، نہ پینے کے قابل، نہ اوڑھنے کے قابل، نہ سونے کے قابل، نہ جاگنے کے قابل رہا، سارے آ جاؤ، اعلان کر کے اس لیے بلایا جا رہا ہے، ہم اکیلے اپنے باپ کا جنازہ نہیں اٹھا سکتے، سب مل کے مدد کرو، ہمارے باپ کو من مٹی کے نیچے ڈال کے آ جاؤ۔ پھر آپ نے دیکھا قبرستان کے اندر کیا حال ہوتا ہے، میت کو اتارنے کی دیر ہے میرے عزیزو، سلیٹیں رکھ کے اوپر کہتے موٹے موٹے وٹے لے کے آؤ، چھوٹے موٹے سوراخ جہاں سے تھوڑی بہت ہوا آتی ہیں ان سوراخوں کو بند کر دیا جاتا ہے، پھر کہتے ہیں گارا دو، لیف بنا کے دو، پھر جب گارا آتا ہے رئی سے ہی کسر پوری کر دیتے ہیں، پھر چٹائی، پھر پلاسٹک ڈال کر پھر روڑے ڈالتے ہیں، پھر مٹی ڈال، اتنی مٹی کہ ڈالنے والے تھک جاتے ہیں، لوگ ان کو سانس دلانے کے لیے ان کے ہاتھ سے کسی پھوڑا پکڑ کر اتنی مٹی ڈالتے ہیں کہ باہر آنے کی گنجائش باقی نہ رہے۔ میرے چاند میرے عزیزو، اس وقت ایک سرانے کھڑا ہو جاتا ہے، ایک پیدیوں کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے، ایک پہلے پارے کا پہلا رکوع پڑھتا ہے، ایک پہلے پارے سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھتا ہے، ایک کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ ایک کہتا ہے آمن الرسول، ایمان لایا، اللہ اکبر، آمن الرسول ما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمنا باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اللہ کہتا ہے بولیا یہ اب سنا رہا ہے، یہ سبق تو اوپر سنانا چاہیے تھا، اللہ اکبر، یہ سبق تو قبر میں لے کے جانا چاہیے تھا، کتنا نکما نکلا یہ سارا کا سبق، کب سے سارے کا سارا، اللہ اکبر، یاد کیا ہوا سبق قبر کے باہر ہی چھوڑ کے چلا گیا ہے، یہ تو اندر لے کے جانا چاہیے تھی۔
یہ سبق تو اندر لے کے جانا چاہیے تھا. کیوں؟ جب قبر میں اتارا تو دو فرشتے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ. 10 من ربک ما دینک من نبیک. ٹھیک ہے، سورہ بقرہ قرآن میرے عزیز و قبر پہ کھڑے ہو کے پڑھو تاکہ میت کو نصیحت ہو، تیرے سے سوال کیے جائیں گے. اللہ کے اندر یہی سوال 70 سال مولوی صاحب مسجد میں بیٹھ کے کرتا رہا. یہ سوال ہر جلسے کے اندر آپ کو یاد کراتے رہے. اور اس تو بعد کہنے سے اللہ اکبر، الجلسے دا ٹائم ختم ہو گیا، دعا کراؤ جی انتظامیہ بڑی تنگ کر رہی ہے. وہاں تجھے انتظامیہ نہ چھینے نہ چھوڑا، یہاں تجھے فرشتوں کی چھترول نے کوئی نہیں چھوڑا ہے.